اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے قرآن کے ایک لنگوسٹک میریکل کو ڈسکس کرنا ہے۔ میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بڑی خوبصورت ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں قرآن کے اندر ورڈ سلیکشن کہ الفاظ کا چناؤ، اس پر ایک لنگوسٹک میریکل میں نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ ہم لوگ جس طرح اردو میں کچھ چیزوں کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح آپ کے ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے بہت سارے، اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں بچے کے لیے بچہ، لڑکا، یا اس طرح کے ایک ہی معنی میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر بستر کو چارپائی بھی کہہ سکتے ہیں، یا آرام گاہ بھی، آرام گاہ تو خیر کمرہ ہوگا، کمرے کے لیے کچھ الفاظ ہوں گے، کمرہ، آرام گاہ۔ اس طرح کچن کو کچن کہہ سکتے ہیں، باورچی خانہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ۔ اسی طریقے سے آج جو میں نے الفاظ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے لفظ عربی میں شوہر۔ اردو میں جس طرح ہم لوگ شوہر کو کہتے ہیں شوہر، میاں، شاید کہیں صاحب جی کہتے ہوں، اور بھی کوئی الفاظ۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی عام گفتگو میں یا ایون ادبی گفتگو میں کون سا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہاں شوہر کو شوہر کہتے ہیں، کہاں شوہر کو میاں کہتے ہیں، کہاں اس کو صاحب جی کہتے ہیں، یا جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں، اور جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں کرتے ہیں کہ نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے قرآن میں شوہر لفظ کے لیے اللہ نے کم از کم تین الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک زوج، جس کے بنیادی معنی تو ہوتے ہیں جوڑا، کسی بھی چیز کا جوڑا، بنیادی معنی، لیکن وہ شوہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے لفظ استعمال کیے بعل، جس کے ویسے تو معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا سردار یا مالک، یا سید، یا اس کا مالک۔ اور تیسرا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا شوہر کے لیے وہ سید۔ اور سید جو ہے بلکہ اس سے پہلے یاد آیا بعل کے دوسرے معنی ہیں۔ ایک تو ہے کسی چیز کو اون کرنا، اور بعل کے دوسرے معنی ہیں کسی خاص طور پہ ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا۔ تو یہ بعل کے دو مطلب، یعنی ایک مالک، اور دوسرا بعل لفظ کا مطلب سجنا سنورنا۔ اور تیسرا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہے سید کا مطلب وہی مالک، سردار، شوہر کے لیے استعمال کیا۔ تو اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ قرآن نے ہر لفظ ہر جگہ کس مناسبت سے استعمال کیا، اور اس جگہ دوسرا لفظ استعمال ہوتا تو وہ صحیح نہ ہوتا، وہی لفظ وہاں استعمال ہوتا۔ تو میں یہاں پہ کھولتا ہوں قرآن میں اللہ نے سورۃ البقرہ میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر ہے 35، یا آدم اسکن انت و زوجک، اے آدم تو اور تیری بیوی رہے جنت میں، اسکن انت و زوجک الجنہ۔ اب یہاں پہ اللہ نے استعمال کیا لفظ زوجک، اسکن انت و زوجک، زوج۔ اب یہاں پہ زوج استعمال کیا۔ زوج کا میں نے بنیادی مطلب بتایا تھا، یہاں تو بیوی کے لیے استعمال کیا، لیکن زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں عربی میں، شوہر کو بھی۔ تو یہاں زوج کو استعمال کیا لفظ بیوی کے لیے۔ یہاں زوج استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ اللہ یہ نہیں دکھا رہا کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے
قائم ہیں، ان کے اوپر سردار ہیں. یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ایک جوڑا ہیں. یہاں پہ صرف وہ رہنے کو بتا رہے ہیں، اس کو انت وزوجک الجنہ. وہاں پہ یہاں پہ صرف ان کا جوڑا ہونا ظاہر ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ نہیں مقصد بتانا کہ یہاں پہ کوئی اور مقصد بتانا نہیں. یہاں پہ صرف مقصد بتانا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ جوڑا ہیں صرف. یہاں پہ اور کوئی مقصد ہی نہیں بتانا. لہٰذا یہاں پہ لفظ بیوی کے لیے زوج استعمال کیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ قرآن میں جو دوسرا لفظ میں نے بتایا تھا بعل، اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو بتایا تھا بعل کے دو مطلب ہیں. ایک مالک اور دوسرا یعنی سردار یا مالک، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی یعنی خاوند کے لیے سجنا سنورنا. یا بعل کا مطلب ہوتا ہے سجنا سنورنا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا کسی دوسرے کے لیے. تو سب سے پہلے 72 نمبر آیت سورہ ہود کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہتی ہیں جب ان کو ان کے بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے ایک بوڑھی عمر میں، تو وہ کہتی ہیں اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. تو وہ کہتی ہیں کیا میں پیدا کروں گی اس حالت میں کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور یہ میرے شوہر ایک بوڑھے انسان ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ شوہر کے لیے جو لفظ آیا وہ بعل ہے. اب یہاں پہ کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے؟ ان کو خبر دی جاتی ہے ایک بیٹے کی، خوشخبری دی جاتی ہے ایک بیٹے کی ایک بوڑھی عمر میں. وہ بوڑھی ہیں، وہ کہتی ہیں میں ایک بوڑھی عورت ہوں، میرے شوہر ایک بوڑھے شخص ہیں. اب یہاں پہ چونکہ پیدائش کا معاملہ ہے ایک بچے کے پیدا ہونے کا، تو وہاں پر جو لفظ شوہر کے لیے ہے بعل. کیونکہ انسان جو ہے بنتا ہے سنورتا ہے، اور انسان ایک عورت اور مرد کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اور ظاہری بات ہے اس ملاپ کے لیے وہ ایک مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بنتے ہیں سنورتے ہیں. تو یہاں پر لفظ بعل کہنے سے اس بات کا اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے کا کوئی لفظ کہا کہ ابھی تو ہم جوان نہیں ہیں، یعنی کہ ہم اس بڑھاپے میں کس طرح بچے دیں گے. وہ تو بچے پیدا کرنا ہی تو یہ تو جوانی کا ایک مطلب جوان مرد اور عورت کر سکتے ہیں. بڑھاپے میں تو یہ ایک نارمل چیز نہیں کہ بوڑھا آدمی بوڑھی عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرے. تو یہاں پہ بعل لفظ استعمال کرنے سے انہوں نے اشارہ اس طرف کیا کہ شوہر میرا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ہمارے اندر وہ جوانی نہیں رہی جس میں انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بعل استعمال کریں. یہاں پہ اگر زوج استعمال کرتے تو اس کا وہ اس طرف اشارہ نہیں ملتا. اچھا، اللہ نے ایک اور جگہ کہا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228 کہ جب طلاق کی بات کی تو اللہ نے مرد کو کہا، اللہ نے قرآن میں کہا مرد کو طلاق کا حق دیتے ہوئے اللہ نے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. ان کے شوہروں کا زیادہ حق ہے کہ وہ ان کو یعنی طلاق دے کے واپس رجوع کر لیں، ان کو واپس لیں، زیادہ ان کا حق ہے. اب ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بعل کا دوسرا مطلب بتایا تھا، اس کا مالک، اس کا سردار، اس کے اوپر اتھارٹی کی پوزیشن ہے. تو یہاں پر تو کلیئرلی ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن ہے مرد کی. یہاں پہ اس کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ تم طلاق دے کے اپنی بیوی کو واپس لے سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو عدت کے اندر. تو یہاں پہ یہ لفظ استعمال کرنا بالکل مناسب تھا. زوج کہتے ہیں، اس سے وہ اتھارٹی کا جو ہے کانسیپٹ وہ نہیں آتا ہے اس میں. زوج تو صرف جوڑے کا کانسیپٹ دیتا ہے، تو یہاں پہ زوج کے بجائے بعل استعمال کیا اتھارٹی کا کانسیپٹ دینے کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیت نمبر 31 میں اللہ نے عورتوں کو یہ پیغام دیتے وقت کہ ان کو اپنی جو خوبصورتی ہے وہ نامحرموں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. انہیں اپنی خوبصورتی ظاہر نہیں کرنی چاہیے سوائے اپنے شوہروں کے لیے. لفظ وہی بعل بعولتہن.
اب یہاں پہ تو بہت ظاہر مطلب نکلتا ہے. بعل کا مطلب خوبصورت، اس کا تعلق خوبصورتی سے ہوتا ہے، برنا سنورنا اپنے شوہر کے لیے. تو یہاں تو ظاہری بات ہے خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے تو بعل استعمال ہوتا ہے، زوج استعمال نہ ہوتا لفظ. ظاہری بات ہے کیونکہ یہاں پہ صرف جوڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو بننے سنورنے اپنی خوبصورتی کو نامحرموں سے چھپانے کی بات. تو بالکل مناسب لفظ استعمال ہوا. اچھا، آخر میں تیسرا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا شوہر کا، پہلا استعمال ہوتا ہے زوج. وہ ہم نے دیکھا اللہ نے جب صرف جوڑا دکھانا تھا، وہ مرد کی وہ سپیریورٹی اتھارٹی نہیں دکھانی تھی، اللہ نے صرف زوج استعمال کیا. جہاں اللہ نے خوبصورتی کا معنی دینا تھا یا اتھارٹی کا معنی دینا تھا یا مالک کا معنی دینا تھا، وہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا بعل. اب تیسرا لفظ میں نے کہا تھا سید. یہ قرآن میں شوہر کے لیے صرف ایک ہی جگہ، میرے علم میں صرف ایک جگہ ہے، اور وہ سورۃ اليوسف. سورہ یوسف میں جو عزیز کی بیوی تھی، اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا تو وہ دونوں دروازے کی طرف جب دوڑے تو جب ان کا سامنے عزیز کھڑا ہوا تھا تو عورت نے کہا، تو اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، میں آیت بتاتا ہوں سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. ان دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پہ پایا، لیکن لفظ شوہر کے لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سید. اب یہ بڑا خوبصورت ایک آئیڈیا ہے. اس میں بہت ساری رائے ہیں، میں آپ کو وہ رائے بتاتا ہوں ان لوگوں نے کیا آراء دی ہیں اس میں. ایک رائے یہ دی ہے کہ اس زمانے میں جو جو قبطی لوگ تھے، جو مصر کے لوگ تھے، وہاں وہ اپنے شوہر کو، وہاں عورتیں سید ہی کیا، یہ لفظ سید جس کو قرآن نے استعمال کیا، اسی کا ایجپشن میں جو بھی ترجمہ ہوگا یہی اپروپریٹ ترجمہ اللہ نے یہاں پہ کیا، کیونکہ یہی وہ استعمال کرتے تھے اپنے شوہر کے لیے لفظ. دوسری اس میں یہ رائے دی گئی ہے کہ یہ جو سورہ اور سید کا کیا معنی ہم نے کیے تھے. سید جو ہے وہ سید کہتے ہیں مالک کو، اونر کو، جو اتھارٹی پوزیشن میں ہو اس کو کہتے ہیں سید. اور دوسرا سید جو ہے عموماً جو ہے اس مقابلے میں استعمال ہوتا ہے انسان جب کسی کو اپنا ماسٹر، اپنا یعنی کہ غلامی کے اگینسٹ، اور اس کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ آپ ایک ماسٹر ہیں میرے اتھارٹی میں آپ کے انڈر ہوں. تو یہاں پہ سید ایک رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں جو ماحول دکھایا گیا ایجپٹ مصر کا، اس میں جو اس زمانے کی جو سوسائٹی تھی جس میں یوسف علیہ السلام گئے، اس میں غالباً بہت سے کانسیپٹ غلام اور آقا کے، اس کانسیپٹ آقا اور غلام کا تھا اس میں. جس طرح پوری صورت میں آپ دیکھیں، پہلے یوسف علیہ السلام کو جیسے وہ مصر آئے تو ان کو ایک غلامی میں بیچ دیا گیا، پھر انہوں نے غلامی کے انڈر جو ہے وہ رہے اس عزیز کے گھر. اس کے بعد جب وہ جیل گئے تو ادھر بھی انہوں نے جو ہے ایک شخص کو اس کی تعویل، ان کے خواب کی تعویل کرتے ہوئے بتایا تھا تو اپنے مالک کو جو ہے وہ مطلب ان کا ساقی بنے گا. اور پھر انہوں نے جو ہے جب ایک شخص جا رہا تھا اس جیل سے رہا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا مجھے اپنے رب یعنی رب، عبد کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی آقا، غلام کا اپوزٹ آقا، اپنے رب کے ہاں میرا ذکر کرنا. تو یہاں پہ آقا اور غلام کا کافی کانسیپٹ ہے. تو اسی پرسپیکٹو سے اللہ نے لفظ استعمال کیا. لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے، اگر آپ ان پہلی دو تعویلوں کو نہ بھی مانیں، جو تیسری تعویل خوبصورت ہے، وہ یہاں پہ سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں یہاں پہ جو عورت ہے وہ گنہگار ہے، جو عزیز کی بیوی ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے مائل کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، وہ اس کے پیچھے بھاگی. گنہگار وہ عورت تھی اس وقت. لیکن تو آپ دیکھیں یہاں پہ سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو ہے کہ شی از دا کرمنل، وہ مجرم ہے، اور یوسف علیہ السلام ہی از ناٹ دا کرمنل. ان کی سائیکالوجی ایک
معصوم شخص کی ہے, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, گناہ اس عورت نے کیا. تو وہ اس کی سائیکالوجی اس وقت ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہے. یوسف علیہ السلام کا ایک معصوم مائنڈ سیٹ ہے. وہ گلٹی نہیں ہے, وہ ان کا کانشیس گلٹی نہیں ہے, لیکن اس عورت کا گلٹی کانشیس ہے, اس نے گناہ کیا. تو یہاں پہ سائیکالوجیکل مائنڈ سیٹ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ عورت جیسے ہی اب دروازے پہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے, اس نے کہا او یہ تو میرا شوہر کھڑا ہے. وہ ایک دم سے ظاہری بات ہے اس نے گناہ کیا, اور وہ بھی اپنے شوہر کے مطلب کو چیلنج کرتے ہوئے کہ اس نے کسی اور مرد کو اپنی طرف مائل کیا. تو اس نے ایز اے سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو اس نے فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کرنا تھا, اپنے آپ کو نیچا دکھانا تھا, اپنی ہمدردیاں حاصل کرنی تھی. تو اگر وہ اس کو خالی شوہر کہتی, میرے شوہر, یا یہ اس کو ایسا لفظ استعمال کرنا تھا جس میں اس کی اتھارٹی آئے, وہ ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن میں دکھائی دے, اور اپنے آپ کو تھوڑا ذلیل اور نیچا اور ہمدرد کرنا تھا, اور اس کے دل کو نرم کرنا تھا تاکہ وہ پکڑی نہ جائے اپنے گناہ. تو اس نے کہہ دیا سید, یعنی میرے مالک, میرے آقا. اور یہ ایک بڑی خوبصورت مجھے رائے لگی. یعنی جب کہ یوسف علیہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا, اس کے الفاظ تھے کیا, قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. تیری کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں, یعنی وہ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برا چاہے. ایک اور طریقے سے دیکھیں اس کے اپنے کرمنل مائنڈ سیٹ کو, کرمنل سائیکالوجی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا تو اس شخص کو کیا شخص کی کیا جزا ہو سکتی ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ, اہلک. اس نے اس عزیز کے دل کو اور نرمانے کی کوشش کی, اس کے گھر والوں کی یاد دلا کے. اس نے اپنی طرف نہیں اشارہ کیا, اس نے تیرے گھر والے. تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو, یعنی اس عزیز کا دل پگھلانے, کرمنل مائنڈ سیٹ ہے نا اس کا, مجرمانہ اس کی ذہنیت, اس وقت وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس نے ان کو ایک تو یہ کہا کہ ایک تو اس کی کیفیت دکھاتے وقت اللہ نے استعمال کیا لفظ سید. دوسری بات آپ اس کے الفاظ سے یعنی جانچ لیں. اس نے کہا تیری کیا جزا ہوتی ہے, کیا جزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والوں کو یاد دلا کے بندہ جو ہے کسی کا دل نرم کرتے. ہر بندے کا جو ہے اس کا ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, تو وہ دلا کے اس کا. تو یہ اس کی سائیکالوجی. جبکہ اس کے برعکس حضرت یوسف علیہ السلام, ان کو اس طرح کے مطلب مکھن لگانے کے ایسے مزید الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو بچانے کی, کیونکہ وہ تو بے گناہ تھے. تو انہوں نے سیدھا جملہ بولا, ہی راودتنی عن نفسی. سیدھا قال ہی راودتنی عن نفسی. بس اتنا کہہ کے وہ چپ ہو گئے, اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا تھا. بس ان کو کوئی مزید الفاظ استعمال کرنے پڑے, کچھ مکھن نہیں لگانا پڑا, بالکل سیدھا انہوں نے کہہ دیا. سبحان اللہ. تو اللہ نے یہاں پہ لفظ سید استعمال کر کے اس عورت کی کیفیت کو یعنی ظاہر کیا کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کری تھی. یہ مجھے بہت خوبصورت رائے لگی. تو بہرحال میں نے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, لیکن میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ اللہ نے جو لفظ ہم لوگ اپنی عام زبان میں استعمال کرتے ہیں, کوئی بھی الفاظ کسی چیز کے لیے, ہم کبھی کسی مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا, ہم لڑکا کہتے ہیں, بچہ کہتے ہیں, یا کسی بھی ایک کانسیپٹ کے لیے ہمارے پاس مختلف الفاظ ہوتے ہیں ایک ہی آئیڈیا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. یعنی کسی چیز کو ہم نے جب بڑا کہنا ہو تو بہت بڑی ہے, بہت عظیم ہے, بہت اعلیٰ ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت ظاہر ہے. کہ ہر لفظ کا چناؤ قرآن میں, ایک لفظ کا چناؤ اتنا پرفیکٹ ہے ہر جگہ, ہر اس کے حالات و واقعات کے حساب سے, کہ وہاں پہ اس اللہ نے جو لفظ چنا ہے وہ بھی بالکل ایگزیکٹ وہی لفظ چنا ہے جو اس کے یعنی آیت کے کانٹیکسٹ میں جو اس کے ارد گرد باتیں چل رہی ہیں اس سے ہٹ کے نہیں لفظ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یعنی قرآن کی جو فلو ہے وہ بھی مینٹین رکھی ہے, ہر چیز پرفیکٹلی پلیسڈ ہے. بتانے کا ہی مقصد آپ لوگوں کو یہ تھا کہ قرآن کے اندر ایک ہوتا ہے نا بندہ, ہم سب قرآن میں ایمان تو رکھتے ہیں ظاہری بات ہے, اور کسی کے ایمان میں شک بھی نہیں, ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. لیکن بتانے کا مقصد ہے ہم جتنا قرآن کے اندر ڈیپ ڈائیو کریں گے اور اس طرح کی چیزیں, یہ تو ایک لنگوسٹک میریکل ہوگا, قرآن کے ہسٹوریکل میریکلز, سائنٹیفک میریکلز,
اور آپ لنگوسٹک میریکلز اور ہر اینگل سے، میڈیسن کی طرف سے آ جائیں، جیولوجی کی طرف سے آ جائیں، باٹنی کی طرف سے آ جائیں، کسی اینگل سے آپ قرآن پہ قرآن کو اسٹڈی کریں، آپ کو اس کے اندر میریکلز ہی میریکلز نظر آئیں گے. یہ اس طرح کی چیزیں، فار ایگزامپل جس طرح آج میں نے آپ کے ساتھ ایک لنگوسٹک میریکل ڈسکس کیا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا قرآن میں اگر ہمیں صرف جو ہے نا سرفیس ریڈنگ سے، جو ہم لوگ جس کو تلاوت کہتے ہیں، اس سے نہیں آئیں گے. ہمیں ڈیپ ڈائیو کرنا پڑے گا. جو سمندر کے نیچے موتی ہوتے ہیں، اس کی یہی خوبصورت مثال مجھے میرے ذہن میں آتی ہے. جو سمندر کے نیچے موتی ہوتے ہیں، وہ یہ ساحل پہ بیٹھ کے ہاتھ اندر سمندر کے ڈال کے تو نہیں نکالے جا سکتے. ان کے لیے تو غوطہ زن کو انسان کو نیچے جا کے ساری محنت کر کے سمندر کی تہوں کو سارے پار کر کے جانا پڑتا ہے، پھر ہی اس کو نیچے سے وہ موتی ملتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے قرآن کے اندر غور و تفکر کرنے سے ایمان تو ہے ہمارا قرآن میں، لیکن وہ ایمان اتنا راسخ ہو جائے گا، ہمیں قرآن پہ وہ اس طریقے کا یقین ہوگا کہ پھر ہمیں انشاءاللہ کوئی ذرا سا بھی شک ادھر ادھر نہیں کر سکے گا، جتنا ہم قرآن کے اندر ڈیپ ڈائیو کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہی تھا کہ قرآن کے اندر اتنے خوبصورت موتی یعنی چھپے ہوئے ہیں. ہمیں بس اپنے آپ کو ہمیں اپنا وقت نکال کے دے کے اس کے اندر گہرائی میں جا کے اس کو ان موتیوں کو ڈھونڈنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے اندر ڈیپ ڈائیونگ کریں، ریفلیکشن کریں، تھنکنگ کریں، اور اس سے اپنا ایمان مزید بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا جنت میں جانے کا سبب بنائے. آمین.